سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، آمین بول دیجیے۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے اور نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ اچھی بات ہے نا، آمین بولیے، آمین۔ مچل جائیے، تڑپ جائیے، عشق رسول کی گرمی ذرا لے کر کے آئیے اور نظروں میں گنبد خضرا کو بسائیے، مدینہ المنورہ کی سیر کیجئے اور ذرا سوچئے کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے اور آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے، آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، فرشتوں کی جماعتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت نے کائنات عالم کو ڈھانپ لیا ہے اور بندے خدا تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر آقا کا غلام بنوں، مدینہ جاؤں، مدینے میں لوگ مجھے آقا کا غلام سمجھیں اور آقا کے نام پر میری بولی لگا دیں۔ اسی کی ترجمانی کی ہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ جب جسم میں جان نہ تو دنیا کی رعنائییں کیا معنی رکھتی ہیں، جب جسم میں روح نہ تو دنیا کی خوبصورتیاں کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، میرے آقا ہیں، میرے آقا کا رحم و کرم ہے تو کائنات عالم کے اندر جان ہے، کائنات عالم کا وجود ہے، اور میرے آقا کا رحم و کرم اگر دنیا سے اٹھ جائے تو کائنات عالم کا وجود ختم ہو جائے، کائنات کی جتنی خوشحالیاں ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں، کائنات کے اندر جتنی رعنائیاں ہیں، تابناکیاں ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں، میرے آقا کا رحم و کرم ہے تو کائنات عالم کا وجود ہے۔ فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ دل لگا کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، انشاءاللہ بدھ کا دن قریب ہے، یعنی کل کے دن کے بعد میں انشاءاللہ پرسوں ہم سب لوگوں کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونا ہے اور بڑے امن و امان کے ساتھ میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کو، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر مسلک کا، ہر مذہب کا بندہ جب ہمارے جلوس کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ مسلمان ہم سے اتفاق کرنا چاہتا ہے، مسلمان ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، مسلمان ہم سے ملنا چاہتا ہے، اور مسلمان کسی ٹیررزم مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمان اور اسلام تو امن و محبت کے مذہب کا نام ہے۔ حضرات محترم، بات بڑی طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اپنے موضوع کی جانب پلٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں میرے آپ کے کائنات کے آقا، کائنات کے بادشاہ، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ ہمارے درمیان میں تشریف لے کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان لوگوں سے بتا دیجئے، کائنات کے اندر جتنی خوبصورتی ہے، تمہارے جسم میں جان ہے، تمہارے پاس میں دولت و مکان ہے، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا تصدق ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا تصدق ہے۔ اب جب خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و رحم تم پر عطا فرما دیا ہے، اپنا فضل عطا فرمایا، اپنا رحم عطا فرمایا،
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے ہونے پر تم خوشیاں منایا کرو، اس کے ہونے پر تم خوشیاں منایا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیز؟ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشیاں منایا کرو، تم خوشیاں منایا کرو۔ خوشیاں کیا منانی ہیں؟ انشاءاللہ پرسوں بھی پروگرام رہے گا اور راتوں جامع مسجد میں پروگرام ہوگا، انشاءاللہ ساری باتیں بتائی جائیں گی۔ ابھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتوں پر تذکرہ ہوگا۔ تو کیا؟ خوشیاں مناؤ۔ اب اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، جو اس کی تفسیر ہے، اس کو بعد میں بتاؤں، پہلے ایک دوسری آیت کریمہ تلاوت کروں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، خوشیاں مت مناؤ۔ کیا فرمایا؟ خوشیاں مت مناؤ۔ ابھی آپ کہیں گے آپ تو فرما رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب خوشیاں مناؤ، دوسری جگہ اللہ رب العزت فرما رہا لا تفرح، خوشیاں نہ مناؤ۔ ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ رب العزت خوشی منانے کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایک جگہ تو اللہ رب العزت فرما رہا میں خوشی منانے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں، تم لوگ خوش ہو، تم لوگ خوشیاں مناؤ، خوشی میں جھومو، میں پسند ہی نہیں فرماتا ہوں۔ دوسری جگہ فرما رہا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، اور فرما رہا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا تمہارے مال و جائیداد کے اکٹھا کرنے، کائنات کے اندر تم کتنی تخت و تاج کے مالک بن جاؤ، کتنی جائیداد کما لو، مال و اولاد کے بادشاہ بن جاؤ، مال و اولاد کے مالک بن جاؤ، لیکن تمام سے بہتر یہ خوشی منانا ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا خوشی منانا، کائنات کے اندر تم دنیا کے اندر جو کچھ بھی اکٹھا کرتے ہو سب سے بہتر تمہارے لیے خوشی منانا ہے۔ اور دوسری جگہ فرما رہا میں تو خوشی منانے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں، پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو آئیے دونوں آیت کریمہ کی تفسیر سناتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اس کی تفسیر بتاتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا میں خوشی منانے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کھانسی ہو رہی ہے۔ دیکھیے عرب کا ماحول تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، یہ جو دن ہمارے درمیان پرسوں کو آنے والا جب یہ دن نہیں آیا تھا تو عرب کا کیا ماحول تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی جگر کے ٹکڑے کو زندہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہندوستان کا ماحول تو یہ تھا کہ کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس کی بیوی کو اس کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور جب کوئی خوشی ہوا کرتی تھی تو رقص و سرور کی مجلسیں منایا کرتے تھے، ناچ گانے ہوا کرتے تھے، سینٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، عیاشی کیا کرتے تھے، زناکاری کیا کرتے تھے۔ ان کا خوشیاں منانے کا انداز یہ تھا کہ بتوں کی پوجا کرنا، تالیاں بجانا، سینٹیاں بجانا، زنا کرنا، رقص و سرور کی مجلسیں سجانا، اس طرح کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم جو یہ خوشیاں مناتے ہو، تمہارا خوشیاں منانے کا انداز مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا تم خوشیاں نہ منایا کرو، لہٰذا تم خوشیاں نہ منایا کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ خوشیاں نہ منانے کو اللہ رب العزت نے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ وہ لوگ حرام کاریوں کو ان مجلسوں کے اندر خلط ملط کر دیا کرتے تھے، حرام کاریوں کو بڑا اچھا کام سمجھا کرتے تھے، بڑے فخر و ناز کے ساتھ میں حرام کاریوں کی مجلسیں سجایا جایا کرتی تھی وہاں پر۔ عرب کے اندر یہ ماحول تھا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ایک کام کرو، تم خوشیاں بالکل مت مناؤ، کیونکہ مجھے تمہاری خوشیاں پسند ہی نہیں ہیں، تم جن انداز میں خوشیاں مناتے ہو وہ انداز مجھے پسند نہیں ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ کی جانب آپ آ جائیے۔ کون سی آیت کریمہ؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، کیونکہ تمہارا خوشیاں منانا تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنا کلام مقدس عطا فرمایا خوشیاں مناؤ۔ کیا؟ خوشیاں مناؤ۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اپنے حبیب کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، اپنے حبیب جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جب اس نعمت کی ولادت کا وقت آئے، جب اس نعمت کی ولادت کی تاریخ آئے، جب اس نعمت کی ولادت کا دن آئے تو تم خوشیاں منایا کرو، میرے حبیب مکرم کی پیدائش کو یاد کیا کرو، میرے حبیب مکرم کو تمہارے درمیان میں بھیج کر کے جو تمہارے اوپر میں نے انعام فرمایا ہے، اس انعام کے شکرانے میں میرا ذکر کیا کرو، میری حمد و ثنا کیا کرو، میرے حبیب کا ذکر کیا کرو، نہ تو منقبت پڑھا کرو،
تقریریں سنا کرو، وعد و خطابت کیا کرو، اس کو سنا کرو اور اس طرح سے خوشیاں منایا کرو۔ جب تم اس طرح سے خوشیاں مناؤ گے تو دنیا کے اندر کچھ بھی اکٹھا کر لو، کچھ بھی جمع کر لو، تمہارا یہ خوشیاں منانے کا انداز مجھے سب سے زیادہ بہتر اور پسند ہے۔ سب سے زیادہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیے کچھ لوگ جو انگریزی ذہن اپنے کھوپڑی کے اندر رکھتا ہوگا وہ سوال کر بیٹھے گا، یہاں پر کہاں ذکر آیا ہے حبیب مکرم کی ولادت کا؟ یہاں پر کہاں ذکر آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا؟ یہاں پر کہاں ذکر آیا ہے آمنہ کے بیٹے کی بعثت کا؟ کہ تم فرما رہے ہو کہ ان کی ولادت پر خوشیاں منایا کرو، تو کہاں ذکر ہوا ہے ان کا؟ کہاں؟ میری جانب بڑی اہم بات ہے، میری جانب توجہ دیں آپ، کہاں ذکر ہوا ہے اس کا؟ تو ہم کہیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو کہے گا رحمت تو کسی کے بیٹے کا پیدا ہونا بھی ہوتا ہے، رحمت تو گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا بھی ہوتا ہے، کہ کسی کے کاروبار میں ترقی ہو جائے تو وہ بھی تو رحمت ہوتی ہے، کسی کے کھیت کے اندر خوب سارا اناج اگائے تو وہ بھی تو رحمت ہوتی ہے۔ تم کیوں کہہ رہے ہو، کس معنی کر کہہ رہے ہو، کس بوتے پر کہہ رہے ہو کہ یہاں پر رحمت سے جو مراد ہے حبیب مکرم ہیں، نور مجسم ہیں، آمنہ کا لال ہے اور کائنات عالم کا بادشاہ ہے؟ کس وجہ سے تم کہہ رہے ہو؟ تو علماء کرام نے مفسرین کرام نے متعدد تفاسیر کے اندر، چاہے تفسیر روح البیان ہو، چاہے تفسیر مدارک ہو، تفسیر خازن ہو، فرمایا یہاں پر رحمت سے جو مراد ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہے گا میں تو کسی تفسیر کو مانتا نہیں ہوں کیونکہ وہ تفسیر آپ کی لکھی ہوئی ہے، ہماری کسی تفسیر کے اندر نہیں ہے کہ رحمت سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو الحمدللہ خدا رب العزت نے ہمیں استعداد عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عطا فرمایا ہے کہ ہر سوال کا جواب سنی مسلمان کے پاس میں موجود ہوتا ہے، اور سنی عالم دین کی پشت پر اعلیٰ حضرت کا دست شفقت ہوتا ہے کہ تو بولتا جا، پیچھے سے فیض عطا فرمانا تو میرا کام ہے۔ تو آئیے ہم اس کو قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ لفظ رحمت پر ذرا دھیان دینا، کیا بنا کر کے بھیجا ہے؟ رحمت۔ جب رحمت بنا کر کے بھیجا تو پتہ چلا کہ رحمت آقا ہیں، اور وہاں پر بھی ذکر ہوا تھا کہ میری رحمت پر خوشیاں مناؤ، تو پتہ چلا جو رحمت ہے وہ آقا ہے، اور جو آقا ہے وہ رحمت ہے، اور اسی پر خدا تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ تو ثابت ہوا قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ خوشیاں منایا کرو۔ خوشیاں منانے کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے آگے، ہوا خیر مما یجمعون، تم جو کچھ اکٹھا کر لو، کچھ بھی اکٹھا کر لو، سب سے بہتر میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حضرات محترم آئیے کہ صحابہ کرام نے بھی کبھی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی تھی یا نہیں؟ سوال ہوتا کسی صحابہ نے کیا تھا تم کیوں کر رہے ہو؟ کسی صحابہ نے بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور نہیں کیا تھا تو تم کیوں کرتے ہو؟ اور کیا تھا تو ثابت کرو۔ ہم کہیں گے کہ کیا تھا، اب کیا تھا تو انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے، کیا تھا تو ثابت بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ عائشہ میں آرام فرمائے، سبحان اللہ بول دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تو آرام فرمانا بھی دنیا کے لیے نظر کرم کی بات ہے، دنیا کے لیے نظر کرم کی بات ہے۔ آقا حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے، صحابہ رسول مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، آقا کا گزر ہوا، فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پر، تم کیا ذکر کر رہے ہو، کیا تذکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا نحن نجلس ان نحمد اللہ ان نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا علیکم، علی ما ہدانا اللہ علیکم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں اس کے بیٹھنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم کو ہدایت نصیب فرمائی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر کے، آپ کی ولادت کر کے، آپ کی بعثت کے ذریعے ہم پر جو اپنا احسان فرمایا ہے، ہم پر جو اپنا کرم فرمایا ہے، ہم پر جو اپنا رحم فرمایا ہے، اس رحم و کرم کے بدلے میں، اس رحم و کرم کے تصدق میں اللہ رب العزت نے جو ہدایت کی روشنی ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو جو مبعوث فرمایا ہے اس کے بدلے میں خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی آقا کی پیدائش پر خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اور آقا کی پیدائش پر صحابہ نے بھی میلاد منایا تھا۔ ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا کا ذکر تو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، ایمان کی دولت سے جو ہمیں مالا مال فرمایا، اسی کا تو ذکر ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے مولا، تو نے اپنے حبیب کو بھیجا، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں، اور یہی صحابہ کر رہے تھے، یہی صحابہ کر رہے۔ تو آگے بات سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے صحابہ تم یہ کر رہے تھے، تم میری بعثت پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، میری میلاد پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، اگر یہ بات ہے تو خدا کی قسم کھا لو۔ اللہ اکبر۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ خدا کی قسم کھا لو۔ صحابہ کو تعجب تو ہوا ہوگا، یا رسول اللہ کیا ہمارے اوپر یقین نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا آج تک آپ کے غلاموں نے آپ سے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ صحابہ کو تعجب تو ہوا ہوگا، لیکن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے، کیونکہ اس نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا، اس پر ہم خدا کی قسم اٹھاتے ہیں، اس پر ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں، ہمیں قسم ہے خدا کی، اللہ رب العزت نے جو آپ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، اس وجہ سے ہم خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، بات یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا، بات یہ نہیں ہے کہ تمہیں قسم دلانے کے بعد میں، قسم کھلانے کے بعد میں اپنے دل کو تسکین بخشنا چاہتا تھا، اپنے دل کو طمانینت حاصل کرانا چاہتا تھا۔ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس میں حاضر ہوئے تھے اور مجھے خبر دی تھی، اے سرور کون و مکان، اے کائنات کے بادشاہ، اے رحیم و کریم آقا، آپ کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں آسمانوں پر فخر و ناز فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا ذکر کرنا، آپ کا میلاد منانا، اس پر مجلس سجانا، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اس سنت پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے درمیان میں اپنے بندوں کا ذکر و ناز فرماتا ہے، اپنے بندوں کا پر ناز فرماتا ہے اللہ رب العزت، فرشتوں کے درمیان میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب ذرا سوچو کتنا عظیم المرتبت وہ بندہ ہوگا، کتنی بلند شان اس بندے کی ہوگی کہ جس کا ذکر فرشتوں کی بارگاہ میں ہو رہا ہو، جس کا ذکر فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہو، جس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں ہو رہا ہو۔ اور حضرات محترم، اور آپ سنیے اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشیاں منائی تھیں۔ اچھا مجھے لائٹیں دیکھ کر کے حدیث پاک یاد آ رہی، بتا دوں؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جو جھنڈے لگاتے ہیں نا، جو لائٹیں لگاتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اچھا انسانی فطرت ہے نا، کام وہی کرتا ہے جس میں فائدہ نظر آئے، ورنہ کتنا بڑا کام ہو کو میرا فائدہ نہیں تو کیوں کروں میں؟ بولتے ہیں بھائی غلط کام کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ دے، کہ مجھے کیا فائدہ، کر رہا کرنے دو، ایسے ہے نا۔ تو ہم لائٹیں لگاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ سنت خدا ہے، سنت رب کائنات ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ خداوند قدوس کا طریقہ ہے۔
خداوند قدوس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے خداوند قدوس کا طریقہ ہے، یہ مختصر سے الفاظ میں بتاتا ہوں. چلو حضرت کا نایاب کتاب انشاءاللہ آپ کو سننا ہے، آپ کے امام صاحب کا، مولانا طارق صاحب کا. اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے. یہ ایسے مواقع پر یہ پروگرام بھی کراتے رہتے ہیں، تقریریں کراتے رہتے ہیں، مجلسیں سجاتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت اس کا صلہ، بہترین صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں عطا فرمائے، اور اکٹھا بھی کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے جذبات کو سلامت رکھے. اللہ رب العزت اس کا بہترین صلہ دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کون؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا وقت. حضرت آمنہ کی انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی میں بیان کروں گا، انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گا حضرت آمنہ کے تعلق سے بھی میں. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ، آپ کی ماں ارشاد فرماتی ہیں، میرے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، آپ کی پیدائش کا وقت تھا. آپ ارشاد فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا وقت تھا، میرے بیٹے کی ولادت کا وقت تھا. رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. سبحان اللہ بول. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو انشاءاللہ سمجھا دوں گا. آپ ارشاد فرماتی ہیں، میرے بیٹے کی ولادت کا وقت تھا، میں نے دیکھا 3 جھنڈے ہیں، میں نے دیکھا 3 جھنڈے ہیں. ایک جھنڈے کو مشرق میں گاڑ دیا گیا ہے، ایک جھنڈے کو پورب میں گاڑ دیا گیا ہے، ایک جھنڈے کو مغرب میں یعنی پشچم میں گاڑ دیا ہے، اور ایک جھنڈے کو خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا ہے. ایک جھنڈے کو خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا ہے. آخر خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا گاڑنے کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا. خانہ کعبہ توحید خدا، خانہ کعبہ مرکز توحید ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے. خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کو خانہ خدا کا نام دیا ہے، بیت اللہ کا نام عطا فرمایا ہے، اس کو اپنے گھر سے موصوف فرمایا ہے، اور فرما دیا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے یہ عام عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. اور اپنے حبیب پاک کی پیدائش کی خوشی میں نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا نصب کر کے یہ اعلان فرما دیا ہے، اور تم لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ آج جب میرے حبیب کی ولادت ہو رہی ہے تو اپنے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر میں جھنڈا نصب کر رہا ہوں، اور جب میرے حبیب کی ولادت کی تاریخ آئے، جب دن آئے، تو تم بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے نصب کر لینا اور میری سنت کو بقا رکھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ہم لائٹ جھنڈ والا معاملہ کلیئر ہو گیا. کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. کوئی ہمارا بزرگ کسی کام کو کر دے، ہم اس کو بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. ہمارے فلاں بزرگ نے کیا تھا، ہمارے پیر صاحب نے کیا تھا، ہمارے مرشد نے کیا تھا، اور یہ تو کائنات عالم کے رب نے کیا تھا یہ کام. تو اس کام کو کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہوگا، کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا. اب لائٹیں لگانا، قمقمے لگانا، ہمارے مولانا طارق صاحب نے اپنی مسجد کو سجایا ہے الحمدللہ. اللہ رب العزت اس کی روشنی کو پورے گاؤں میں پھیلا دے، اور اپنے حبیب کی رحم و کرم کی نظر ہماری پوری بستی پر عطا فرما دے. حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کائنات کے بادشاہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے قریب تھی، آپ کے گھر میں موجود تھی. آپ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اور ارد گرد روشنی نظر آنے لگتی ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں، انی لانظر الی النجوم تدنو حتی انی لاقول لتقانا علیہ. آپ ارشاد فرماتی ہیں، جب میں نے ستاروں کی جانب دیکھا تو ستارے زمین کی جانب جھک گئے ہیں، ستارے زمین کی جانب نازل ہونے لگے ہیں، اور اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ مجھے کہنا پڑا، میں کہنے پر مجبور ہو گئی، میرے منہ سے نکل پڑا، میری زبان نے یہ تلفظ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے زمین پر گر کر ہمیں خاکستر نہ کر دیں، ہمیں جلا نہ دیں، ہمیں جلا نہ دے. تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے اوپر کا ستاروں کا نزول کیوں فرمایا؟ دنیا میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ستاروں کو زمین پر بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میں بتاتا ہوا چلوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کی پیدائش کے وقت میں ستاروں کی زمین کی جانب بھیج کر کے ہمیں اس بات پر آگاہ کر دیا ہے، ہمیں درس دے دیا ہے،
ہمیں بتا دیا ہے اے میرے بندو آج میرے حبیب کی ولادت ہو رہی ہے تو میں ستاروں کو زمین پر بھیج کر کے دنیا کو روشن کر رہا ہوں, دنیا کو رعنائی عطا فرما رہا ہوں. اور جب اسی طرح سے تمہارے درمیان میں میرے حبیب کی ولادت کا دن آئے, میرے حبیب کی ولادت کا وقت آئے, اس کی تاریخ آئے, تو تم بھی قمقموں سے, لائٹوں سے, روشنیوں سے اپنے گھروں کو منور کر لینا, اور یہ میری سنت ہے. اور میں خود اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں کچھ معترضین آئیں گے, کچھ اعتراض کرنے والے آئیں گے, کچھ میرے حبیب مکرم سے جلنے والے اور چڑھنے والے آئیں گے. ان کا سیدھا سادہ جواب یہ ہوگا کہ ہم کسی دنیا دار کی سنت کو زندہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ خود خداوند قدوس نے کائنات عالم کو روشن فرمایا تھا کہ جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تھا, جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تھا. تو حضرات محترم ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب آئے تو ہم لوگوں کو خوب خوشیاں منانی چاہیے, اپنے گھروں کو سجانا چاہیے, ان پر جھنڈے لگانا چاہیے, جس طرح سے اس طرح سے خوشیاں منانا چاہیے, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی کی باتیں بتاؤں گا, ذرا مختصر سے الفاظ میں آپ یہ سن لیجئے. یہ جو ہے میلاد, ہم کہتے ہیں نا میلاد مصطفیٰ, یہ میلاد ہے کیا؟ اگر میلاد کو ہم انگلش میں کہیں گے تو ہوگا برتھ ڈے. کیا؟ برتھ ڈے. اردو میں کہیں گے تو ہوگا یوم پیدائش. تو برتھ ڈے جب کسی کا ہوتا ہے, تو اگر بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو ہم چاکلیٹ وغیرہ, پھول پھلواری وغیرہ لے کر کے چلے جاتے ہیں, کھلونے لے کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. کسی بڑے کا ہوتا ہے تو ہم کتابیں اس کی حیثیت کے حساب سے چیز لے کر کے چلے جاتے ہیں. غرض یہ ہوتی ہے جب کسی کا برتھ ڈے منایا جائے, جب کسی کی یوم پیدائش منائی جائے, تو کچھ ایسی چیز لے کر کے جایا جائے کہ اس سے صاحب برتھ ڈے, جس کی ولادت کی خوشی منائی جائے, جس کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہو, وہ ہم سے خوش ہو جائے. یعنی کسی بڑے بوڑھے کے, کسی نوجوان کے اگر آپ برتھ ڈے میں اگر چاکلیٹ لے کے چلے جائیں وہ خوش ہوگا کہ بھائی بچہ سمجھ رکھا مجھے. اگر کسی چھوٹا سا بچہ 2 سال کا یا 3-4 سال کا ایک بخاری شریف لے کر کے چلا, اتنی بڑی کتاب بخاری شریف دے دو, کہے گا بھائی اس کا کیا کروں گا میں. تو چیز وہ لے جانی چاہیے, اور لے جاتے ہیں کہ جس سے برتھ ڈے والا خوش ہو جائے. تب میرے آقا کا برتھ ڈے ہے پرسوں کو, میرے آقا کا برتھ ڈے ہے, آپ کی یوم پیدائش ہے, آپ کا میلاد ہے, تو ہمیں بھی آقا کے لیے وہی چیز پیش کرنی چاہیے جس سے آقا خوش ہوں, جس سے آقا خوش ہوں. اور آقا اس چیز سے خوش نہیں ہوتے کہ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی چلائیں, فلمیں چلائیں, رقص و سرور کی مجلسیں چلائیں, ڈی جے بجائیں اور بائکوں پر اسٹنٹس کریں. آقا اس چیز سے خوش نہیں ہوتے ہیں. آقا تو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے, میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو آقا کے برتھ ڈے پہ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں, نفل نماز پڑھیں, غریبوں کو صدقہ کریں, والدین کا ادب کریں, اور جتنا ہو سکے اتنے نیک اعمال کریں, نیک اعمال کریں, نیک کام کریں, تاکہ ہمارے آقا خوش ہو جائیں. اور آقا کے برتھ ڈے پر ہم آقا کی بارگاہ میں ایسا تحفہ پیش کر دیں کہ جس کو دیکھ کر کے آقا ہم سے خوش ہو جائیں, اور ہمیں دنیا میں اپنی نظر کرم عطا فرما دیں, اور آخرت میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیں.